دوسرا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے۔ اللہ رب العزت نے نماز ہمارے ذمے فرض کی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم اگر اس کو بھول کے بیٹھے رہیں، بھلا دیں، نظر انداز کر دیں، کوئی بات نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ بھلانے والی بات نہیں ہے، نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے۔ اس واسطے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے وہ نماز ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے اوپر فرض ہے، اور اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ فرض میرے ادا کرنے سے ہی ادا ہونا ہے۔ اگر میں اس کو نہیں پڑھوں گا تو یہ میری طرف سے کوئی نہیں پڑھ سکتا، یہ میں نے ہی فرض ادا کرنا ہے، اور فرض ادا کر کے بری و ذمہ ہونا ہے۔ اگر اس کو آنکھیں بند کر کے نظر انداز کر کے کوئی بات نہیں ہے دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو جتنی نمازیں چھوڑتے جائیں گے اتنی ہمارے ذمے جمع ہوتی جائیں گی۔ اس واسطے یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھنا اپنے رب سے باتیں کرنا ہے، نماز پڑھنا اپنے رب کے قریب ہونا ہے، نماز پڑھنا اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، اپنے رب کی باتیں سننا اور اپنے رب سے باتیں کرنا ہے۔ اس واسطے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ اس کے کندھوں سے اتار دیے جاتے ہیں۔ ابھی وضو کرتا ہے، نماز کے لیے تیاری کر رہا ہے، ابھی وضو کرتا ہے، ہاتھ پہ پانی گرتا ہے، ابھی جسم سے جدا نہیں ہوتا کہ اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اتنا بابرکت یہ کام ہے جو ہمارے ذمے فرض ہے۔ دیکھیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تلقین کی ہے، جو ہمیں عملاً اور پریکٹیکل بتلایا ہے، آپ نے زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی اور اپنے امتیوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر عرش سے جو سب سے پہلا حکم آیا ہے وہ کون سا حکم ہے؟ وہ نماز کا حکم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے جاتے ہوئے اس امت کو جس بات کی تلقین کی اور وصیت کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں نے جن الفاظ کو سنا وہ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میرے امتیوں نماز نہ چھوڑنا، اے میرے امتیوں نماز کی حفاظت کرنا۔ اور نمبر 2 ارشاد فرمایا جو تمہارے ماتات ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو ہم بہت ساری چیزیں اس واسطے بھی کر لیتے ہیں کہ یار یہ میرے بڑے کی آخری وصیت ہے، لہٰذا اس واسطے ساری زندگی تو چلو خوش نہیں کر سکا، کم از کم اس کی آخری بات کو ہی مان لوں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کی آخری وصیت، وہ آقا جو غاروں میں ہمارے لیے روتے رہے، جو عرش پہ گئے تو ہمیں نہیں بھولے، جو فرش پہ ہمیں نہیں بھولے، اس آقا کا یہ اپنے امتیوں سے تقاضا ہے، میرے امتیوں نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو نہ بھولنا۔ یہ اس دنیا سے جب تشریف لے جا رہے تھے اس وقت بھی آپ نے اپنی امت کے نام جو پیغام چھوڑا ہے وہ آپ نے نماز کا پیغام چھوڑا ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر ہم نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز کو ہم اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی اس کو اپنی زندگی کا ضروری حصہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ آج حال یہ ہے کہ جب سے ورلڈ کپ شروع ہوا ہے تو جناب کتنے نمازی اچھے خاصے وہ جب میچ دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نماز چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، جی میں کیا کر رہا ہوں، جی کام کر رہا ہوں، جی میں دکان پہ بیٹھا ہوں، جی میں فلاں کام کروا رہا ہوں، جی نماز کیوں پڑھوں، نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اگر نماز کا ٹائم نہیں ہے تو پھر تو ہمارے پاس کسی چیز کا بھی ٹائم نہیں ہے، اس واسطے کہ ہم جب اپنے آپ کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے تو ہم اور کس کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں؟ کہ جو ہمارے ذمہ فریضہ ہے ہمارے سوا کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور رب نے ہم سے ہی پوچھنا ہے۔ جب اس کو نظر انداز کر دیں گے تو کل کیا رب کی بارگاہ میں اس کا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ میں رزق کی تلاش میں نکلا ہوں، نماز کیوں پڑھوں، تو وہ رزق کس طرح سے باعث برکت بن سکتا ہے جو راضی کو ہی بھول کے کمایا جائے؟ تو اس واسطے اس بات کا یقین کر لینا کہ یہ نماز میرے ذمے ہے اور میں نے ہی اس کو پڑھنا ہے، میں نہیں پڑھوں گا تو میرے ذمے یہ جمع ہوتی جائے گی اور کل میں نے اپنے رب کو جواب دے ہونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ابدیت کا تقاضا ہے، ورنہ یہ ماز دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ماں۔ اللہ کا بندہ تب ہے کہ جب اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا بندہ تب بنے گا جب اس سے پتہ چل جائے، اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے رب کا سب سے پہلا جو حکم میرے لیے وہ نماز کا ہی ہے، کہ جب بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے جو امر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا امر ہے۔ تو اس واسطے اس بات کا یقین کر لینا کہ یہ میرے ذمہ فرض ہے اور میں نے ہی نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو پھر بندہ اللہ کا